السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا پروگرام لے کے آئے ہیں جو انسانی جسم کے بارے میں ہے۔ انسانی جسم کو قدرت کا ایک شاہکار بیان کیا جاتا ہے، اور قدرت کا جو یہ شاہکار ہے اس کو تا دم زیست پوری زندگی صحت مند کیسے رکھا جا سکتا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد رشید۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ اپنا کچھ تعارف کروا دیجیے۔ تعارف اس حساب سے ہے کہ میں بیسیکلی ایک ہولسٹک ڈاکٹر ہوں، اور اس حوالے سے پچھلے 30 to 40 ایئرس آئی ایم ان پریکٹس، اور جنرلی اگر آپ اس کو نارملی کیٹیگرائز کریں تو جنرل پریکٹیشنر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ میں نے ہومیوپیتھی میں بھی کورس کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہولسٹک میڈیسن ہے اس میں مجھے یونیورسٹی آف منیسوٹا سے کچھ کورسز کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ بیسیکلی میرا ہمیشہ جو کہ بیک گراؤنڈ ہی انسان کو گرومنگ کر رہا ہوتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے، تو اس حوالے سے میرا بیک گراؤنڈ پاکستان ایئر فورس سے رہا ہے۔ آئی واز فائٹر پائلٹ اوور دیئر اینڈ آئی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم دیئر، لیکن بائی چانس ایک انفارچونیٹ ہوا کہ میری کیٹریکٹ ڈیولپ ہو گیا آئیز میں، تو اس کے بعد پھر فلائنگ نہیں ہو سکتی۔ Then I left flying and then I thought of serving the people in health sector. تو پھر میں اس میں آیا ہوں، لیکن پاکستان ایئر فورس میں جیسے کہ آپ معلوم ہے بڑی چیلنجنگ لائف ہوتی ہے، ڈیمانڈنگ لائف ہوتی ہے، تو اس میں بے تحاشا ان کے SOPs ہیں اور بہت سے پروسیجرز ہوتے ہیں۔ ان سے کچھ چند چیزیں میں نے پک کی جو میں نے لائف ہیبٹ پیٹرن بنایا، اور اس کو میں نے اپنے میڈیکل پروفیشن میں بھی اپلائی کیا، اور وہ ان میں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ ریشنل تھنکنگ ہے کہ کوئی بیماری کس وجہ سے آ رہی ہے، کیوں ہے، اس کا سائنٹیفک انالیسس کیا جائے، اور اس سے ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز ہیں۔ یہ نمبر 2 ہے کہ جب بھی پیشنٹ کے بارے میں کوئی ڈیسیژ لینے ہیں تو ایویڈنس بیس ہونے چاہیے، آپ کے پاس پیتھولوجیکل ٹیسٹ ہوں، اس کی بیسس پہ آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژ فردر لیں۔ تو یہ میرا ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایئر فورس سے کس لیول سے ریٹائرمنٹ آپ کی ہوئی؟ ریٹائرمنٹ لیول تھا اسکواڈ لیڈر، یہ سینئر آفیسر کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس رینک سے میں ریٹائرمنٹ مجھے لینی پڑی وہاں سے، اور اس کے بعد پھر میں اس پروفیشن میں ہوں جی۔ اور یہ میڈیکل پروفیشن سے جو آپ کی دلچسپی ہے یہ ایئر فورس کی جاب کے دوران ہو گئی تھی؟ جی آبویسلی آئی واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان ہیومن باڈی۔ اس کی بیسیکلی ڈیولپمنٹ ایسے ہوئی کہ پائلٹس کو بہت زیادہ میڈیکل بھی نالج دیا جاتا ہے، ان کی اسپیشل ٹریننگز ہوتی ہیں۔ کراچی میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ایرو میڈیکل انسٹیٹیوٹ، AMI کہتے ہیں اسے، وہاں پہ پائلٹس کے پاس کافی کورسز ہوتے ہیں تاکہ انہیں بتایا جائے کہ جب وہ ہائی اپ ان دا ایئر جاتے ہیں تو ان کے باڈی پہ فزیولوجیکل لیول پہ کیا کیا چینجز آتی ہیں، آکسیجن کم ہوتی ہے، ہائٹ کا پرابلم آتے ہیں، تو اس سے کیا کس ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی انہیں پریپیئر کرنے کے لیے یہ کورسز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ انیٹمی، فزیولوجی اور پیتھولوجی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ ڈیٹیل سے۔ تو اس کی وجہ سے جب ہیومن باڈی کو دیکھا اور دیکھا کہ تو بہت زبردست چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کئی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو دین آئی ڈیولپ لاٹ آف انٹرسٹ ان دیٹ، اور بائی چانس ایسا ہوا کہ لائف میں بعد میں اسی پروفیشن میں مجھے جانا پڑا۔ تو آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ میڈیکل پریکٹس سٹارٹ کی؟ جی ہاں، میں نے پراپر میڈیکل کورس کیا میڈیکل کالج سے، اور اس کے بعد پھر باہر سے ٹریننگ لی اور پھر میڈیکل پریکٹس کرتا رہا جنرل پریکٹیشنر کے طور پہ۔ اچھا، باہر آپ نے کہاں کہاں سے ٹریننگز لی ہیں؟ میں نے بیسیکلی جو کورسز ہیں یونیورسٹی آف منیسوٹا سے کیے ہیں، انٹیگریٹو میڈیسن جی امریکہ سے، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے میں نے اپنے کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کی ہے، CME ان کے مختلف کورسز ہوتے ہیں، اور لوکل جو ہے یہاں پہ شوکت خانم اینڈ ریسرچ ہاسپٹل ہے، ان کے کافی اچھے ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے، تو یہ کافی کورسز میں اٹینڈ کرتا رہا۔ پھر پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشینز ایک بہت بڑا دائرہ ہے پاکستان کا، تو یہ اپنے کنڈکٹ کرتے ہیں اینول بیسس پہ بھی اور ویسے بھی منتھلی بیسس پہ، بڑے اچھے سینئر پروفیسرز کو بلاتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ کورس مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اس طرح کیا۔ اور پاکستان سے باہر بھی آپ نے اس پروفیشن میں کچھ سرو کیا؟ جی اس میں مجھے UAE میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ مجھے سرو کرنے کا موقع ملا، لیکن وہاں پہ سسٹم ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ ایسے نہیں کہ جا کے اپنا کلینک اوپن کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کلیئر آل دی ایگزامز آف منسٹری آف ہیلتھ، وہاں منسٹری آف ہیلتھ ٹاپ سے کنٹرول کرتا ہے۔ UAE میں وہ الگ سے آپ کا ایگزام لیتے ہیں؟ جی ہاں، وہ سیپریٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آل اوور دی ورلڈ لوگ آتے ہیں، سری لنکا سے آ رہے ہیں، چائنا سے آ رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو TCAM میں آتے ہیں، ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن، یہ TCAM کہلاتا ہے وہاں پر، تو اس کے وہ ایگزامز اپنے لیتے ہیں، ویری ہائی اسٹینڈرڈ ٹف ایگزامز ہوتے ہیں، جو انہیں کلیئر کر سکتا ہے تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں آپ کوالیفائڈ ہیں یہاں BO میں پریکٹس کرنے کے لیے، تو وہ اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ والے۔ تو وہ مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ ہونے کا، تو اللہ فضل سے میں نے کلیئر کیے،
تو اس سے بعد وہاں پریکٹس کی. وہاں پریکٹس کا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ نیچرل میڈیسن میں پیشنٹس کی بھی ایجوکیشن لیول اچھا ہونا چاہیے. اونلی دین دے کین انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم اپارٹ فرام دا نارمل کنونشنل میڈیسن. تو وہاں پہ ایجوکیشن لیول اچھا تھا, تو لوگ کافی اپریشیٹ کرتے تھے کہ ہاں جی یہ انجیکشن کے بغیر کچھ اور بھی طریقے ہیں جس سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ اچھی پریکٹس ہے حساب سے. تو آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہمارا کنونشنل ایک طریقہ کار ہے کہ بس مریض گیا اور آپ نے اس کو دوائیاں دے دیں, آپ اس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں یا آپ انویسٹیگیٹو میتھڈالوجی کو لیتے ہیں کہ پہلے ڈائگنوسٹک کیا اور اس کے بعد پھر آپ اس کو تھرو سم یعنی آپ کہہ لیں کہ ڈائٹ پلان ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈائریکٹ دوائیاں دے دیتے ہیں؟ نہیں, اس میں مختلف اسٹیجز ہیں, جیسے اب آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا. نارملی ہے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹس دا ریزن بیہائنڈ دا ڈیزیز. اگر بیچارہ پیشنٹ ایک آیا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے, اس کی وجہ تو پہلے تلاش کی جائے. اور وجہ بھی ہمیں اس سے دو اسٹیپس ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ اس کی کیس ٹیکنگ سے پتہ چلتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹس کی اپنی فیلنگس کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس کی پیتھولوجیکل لیب ٹیسٹ کروائے جائیں کہ انٹرنل جو ہے ان کا اسٹیٹس کیا ہے. جیسے گردے میں پتھری ہے تو کس سائز کی ہے, لیور اگر ہیمپر ہوا ہے تو کتنا وہ اگر فیٹی ہو چکا ہے تو کہاں تک فیٹی گیا ہوا ہے, یہ سب ٹیسٹ سے پتہ چلے گی. یا بلڈ پریشر ہے تو اس کو لوور کرنے کی میڈیسن دینے کے بجائے بلڈ پریشر کی روٹ کاز کو دریافت کیا جائے. ایگزیکٹلی اس بنیاد پہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے. اس کی بڑے مزے کی بات آپ کو انٹرسٹنگ ہوگی کہ آل اوور دی ورلڈ بلڈ پریشر, بھی آپ نے ذکر کیا, ذہن میں بات آئی کہ آل اوور دی ورلڈ بلڈ پریشر ایسی یونیک بیماری ہے کہ اس کے 95% کیسز کا کوئی کاز ہی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو اسینشیل ہائپر ٹینشن کہہ کے اس کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے. لیکن اب آن دا ادر سائڈ دیکھیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری بے تحاشا ہے جو اس پہ پل رہی ہے. نہیں کاز معلوم نہیں ہے لیکن اس کی میڈیسنز بنتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کو ٹریٹ کیا چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کاز معلوم کیا جائے, اس کے کئی کازز ہو سکتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر اس کو میڈیسن دی جائے. لیکن میڈیسن کا رول کم ہے اس پہ ڈائٹ کا رول بہت زیادہ ہے. ڈائٹ اسے اگر ایڈجسٹ کریں, ڈیمیجنگ ڈائٹ سے نکالیں اسے, تو پھر میڈیسن بڑے اچھا کام کرتی ہے. تو یہ ہمارے میتھڈالوجی ہے. اچھا, انسانی جسم کو قدرت کا شاہکار کہا جاتا ہے. جی جی جی, تو اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے. بالکل, بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. جب بھی انسان کی بات ہوتی ہے تو یہی سے بات انسان سوچتا ہے, لیکن اس کو ہم بڑا لائٹلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو ڈیپلی دیکھیں میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اٹس ریئلی ونڈرفل تھنگ, اٹس امیزنگ تھنگ. یہ واقعی ایک میریکل ہے قدرت کا, یعنی کسی کا آپ اس کا کوئی جواب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے ہیں. مثلاً اس کو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے باڈی کے اندر سیلز ہوتے ہیں, سیل سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو ہے, تو 30 to 40 ٹریلین سیلز ہیں. ٹریلین کو اردو میں ہم لوگ جو میئر کرتے ہیں تو خرب کہتے ہیں. 30 سے 40, یہ ارب کے بعد آتا ہے خرب. تو 30 سے 40 خرب سیلز ہیں اس کے اندر, باڈی کے اندر. اور ابھی بھی یہ اس میں سائنٹیفکلی الٹیمیٹ فگر نہیں ہے, کچھ فگرز کہتے ہیں 50 ٹریلین ہے. تو اتنے زیادہ سیلز ہیں اس میں, باڈی کے ٹیشو سیلز بھی ہیں, اس کے بون سیلز بھی ہیں, آئی سیلز بھی ہیں. تو یہ تو ہے سیلز ٹوٹل, لیکن آبویسلی اچانک تو نہیں آ گئے. اگر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ابتدا جو ہوتی ہے انسانی تخلیق کی, وہ ایک یونی سیلولر آرگینزمز ہوتی ہے. ایک سیل ہوتا ہے جو شروع میں ڈیولپ ہوتا ہے, لائف سیل وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر سائنس میں, میڈیکل سائنس جنرلی یہ بتاتی ہے کہ ایک سیل ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے, ملٹیپل گروتھ ہو جاتی ہے, ملٹیپل سیلز کریٹ ہونے شروع ہوتے ہیں, پھر ایسا ایسا انسان بن جاتا ہے. لیکن یہاں تک تو صحیح ہے. یہاں تک اصل جو چیز دیکھنے کی جو سائنس ہمیں نہیں بتاتی, اس پہ غور نہیں کیا جاتا, وہ یہ ہے کہ ایک سیل سے جب ملٹیپلائی کرے گا تو وہی سیلز بننے چاہیے نا. جی ایسے ایک سیل کو ملٹیپلائی کیا, وہ 10 بن گئے, وہ 10 لاکھ بن گئے, بٹ دا سیل شوڈ اسٹے دا سیم. لیکن حیران کن چیز ہے کہ اس سیل میں سے اگلے سیل جب بنتے ہیں تو کوئی سیل کو گائیڈنس ملتی ہے کہ تم نے بون بنانی ہے. کچھ کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اب آئی کے سیل بننا ہے, ریٹنا. آئی سیل جو ہوتے ہیں وہ لائٹ کے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ پکچرز کو پک کرتے ہیں. کچھ سیلز کو کہا جاتا ہے کہ تم نے ہارٹ سیلز بننا ہے. تو یہ کون کہتا ہے, کہاں سے ڈیسیژنز آتے ہیں, یہ سائنس نہیں بتاتی ہمیں. یعنی ایک سیل سے جو ملٹیپل سیلز نکلتے ہیں ان میں سے ہر سیل جو ہے وہ ڈفرینٹ فنکشنز کو پرفارم کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, ڈفرینٹ فنکشن وہ خود ایسا بنتا چلا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ فنکشن چلے جاتے ہیں. اور ہیومن باڈی کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ہر سیل کا ایک الگ سے رول ہے. بالکل الگ سے رول ہے. بس دیکھیں نا, کسی بچے کے کہیں بازو بن رہا ہے تو اسے ہوگا اچھا سیلز یہاں پہ جمع ہوتے تھے, یہاں تک بن جائے گا, تو یہاں پہ یہ ایسا ڈائریکشن ہے کہ اب تم نے جمع نہیں ہونا ہے, درمیان میں جگہ خالی چھوڑنی ہے. ایک ادھر بنے گا, ایک ادھر بنے گا, صرف 5 انگلیاں بن جائیں گی. یعنی سیلز کا جو آرڈر ہوگا جی
بیسیکلی اس سے ایک صحت مند جسم تخلیق پائے گا, اور خدا نخواستہ اگر سیلز کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے جی جی تو جسم بھی صحت مند نہیں ہوگا. بس آبویسلی سیلز ہی کی ہیلتھ کے بیسیکلی ہے, اس لیے میڈیکل سائنس بھی پہلے سیلز کی ہیلتھ کی بات کرتی ہے. اگر سیلز کی ہیلتھ صحیح مینٹین کر رہے ہیں تو آبویسلی جب ان کا کمبینیشن بنے گا وہ بھی ایک ہیلتھی آرگنزم ہوگا. تو یہ تو ہے انسانی جسم کی تخلیق کے اندر شاہکار جو آپ نے بات کی تھی کہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایسی عظیم الشان چیز بن رہی ہے اور ایسے اسٹانشنگ فیکٹر سے بن رہی ہے. تو اس پہ سائنس کو مزید ہمیں جواب دینا چاہیے. سائنس ہے جو کہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہے ویری نائسلی واٹ, ہاؤ اینڈ وائی. تو یہاں پہ ہاؤ اینڈ وائی کو ایڈریس نہیں ہو رہا یہاں پر کہ یہ کیسے سیلز ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. اس وائی کے اوپر مزید ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, یہ ہے یہ چیزیں جو اچھا. سیلز کے علاوہ مزید انسانی جسم کی جو ساخت ہے اور اس کے جو باقی معاملات ہیں جسے ہم ایک صحت مند جسم سے تعبیر کرتے ہیں, تو اس میں سیلز کے علاوہ اور کن آرگنز کا یا کن ٹیشوز وغیرہ ہیں ان کا رول ہے؟ اس میں تو انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ لے لیں وہاں پہ آپ کو اسٹانشنگ چیزیں نظر آئیں گی. اس کی کمپوزیشن ایسے بنتی ہے, یونٹ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ سیل ہے. مختلف سیل جب ملتے ہیں تو وہ ٹیشوز بن جاتے ہیں. رائٹ. مختلف ٹیشوز جب بنتے ہیں تو وہ ایک آرگن بن جاتا ہے. ایسے مختلف آرگنز جب بنتے ہیں تو چوتھی اسٹیج ہوتی ہے سسٹمز بن جاتے ہیں. مطلب سرکولیٹری سسٹمز کہتے ہیں, اس کے اندر ہارٹ ہے, بلڈ ویسلز ہیں. ایسے ہم ریسپریٹری سسٹم کہتے ہیں, نظام تنفس. اس کے اندر ہمارے لنگز ہیں اور باقی کئی اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ سسٹم بنتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی سسٹم کو اسٹڈی کر لیں, ذرا سا غور سے دیکھیں, وہاں پہ اللہ کی آیات نظر آئیں گی, حیران کن ہے. مثلا برین کے بارے میں اگر آپ صرف تھوڑا سا دیکھیں, برین کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے, پتہ نہیں انسان کو بھی. برین جو ہے بیسیکلی ویٹ وائز دیکھا جائے تو یہ پوری باڈی میں 2% بنتا ہے صرف ویٹ وائز, صرف اتنا ہے ویٹ. لیکن یہ جب اپنی انرجی گین کرتا ہے باڈی سے آکسیجن کی شکل میں تو یہ پوری باڈی کی نسبت یہ 20% آکسیجن ڈیمانڈ کرتا ہے. اچھا, اتنی زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب بڑے بچے کی پیدائش ہوتی ہے, کسی وجہ سے آکسیجن ریسٹرکٹڈ ہو جائے, آکسیجن نہ لے سکے کسی وجہ سے, تو سب سے پہلے برین ڈیمیج ہوتا ہے, برین افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے آکسیجن کسی صورت بھی کم نہیں ہونی چاہیے. تو برین کو اگر ہم کمپیئر کریں انسان کی عظیم الشان انوینشنز کے ساتھ, کمپیوٹر کے ساتھ, تو سپر کمپیوٹر جو ابھی تک بنائے ہیں, سب سے ٹاپ کلاس سپر کمپیوٹر جو ہے امریکہ میں ہے سمٹ کے نام سے. دیٹس اے ہیوج سپر کمپیوٹر, فینومینل, یعنی انسان کی تخلیق کا شاہکار ہے وہ. اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً اتنا بڑا ہے جیسے باسکٹ بال کا کورٹ ہوتا ہے, اس اسپیس میں وہ رکھا جاتا ہے. اور وہ جو انرجی لیتا ہے, الیکٹریکل کرنٹ جو لیتا ہے, وہ تقریباً 16 میگا واٹ ہے. 60 میگا واٹ از ہیوج کرنٹ. اس کو اگر ہم کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیں تو ایک چھوٹا جو قصبہ ہے, جو قصبہ تو نہیں بلکہ شہر, چھوٹا شہر سائز کی جو آبادی ہے, وہ 16 میگا واٹ از گڈ انف ٹو فلفل دیئر نیڈز, الیکٹریکل نیڈز. تو یہ اتنی زیادہ لیتا ہے. پھر اس کی اسپیڈ جو ہے وہ فلاپس میں گنی جاتی ہے, فلیکسیبل آپریٹنگ پوائنٹس پر سیکنڈ. تو وہ تقریباً کوئی 10⁻15 پہ جاتی ہے. یہ تو ایک طرف سپر کمپیوٹر ہے. لیکن برین کو اگر دیکھیں تو برین صرف انرجی لیتا ہے 10 واٹ کا جو بلب ہوتا ہے, چھوٹا بلب اگر کہیں بھی لگا دیکھیں تو 10 واٹ کا بلب جتنی انرجی لے رہتا ہے وہ لیتا ہے, جبکہ وہ 16 میگا واٹ لے رہا ہے. اور انسان جتنی بھی دنیا کے اندر وانڈرز کو تخلیق کرتا ہے بیسیکلی تو اس کی دماغ کی جو سوچ ہے اس کا دخل ہے, اور وہ ساری فنکشننگ جو ہے وہ اپنے دماغ سے کرتا ہے. بالکل صحیح, وہیں سے آ رہی ہو, سوچ و وچار ساری وہیں سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت دلچسپ گفتگو ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں. جی ٹھیک ہے. ناظرین, ڈاکٹر شاہد رشید ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چلے گا. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. کچھ منظر ہم سے کھو گئے ہیں, جیسے وقت کے چہرے پہ کچھ مسکراتے لمحے کہیں چھپ سے گئے ہوں, جیسے کتابوں کے صفحوں میں پروئے کچھ لفظ اپنے جملے سے مٹ گئے ہوں. بستے میں تھا جو بچپن بھرا وہ ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا ہے, ایک کہانی کا تانا بانا وقت سے پہلے ٹوٹ گیا ہے. جیسے روشنی ہو پر آنکھیں بند ہو جائیں, آواز ہو پر سننے نہ پائیں, جیسے انگلی کوئی ہاتھ کے تھام لینے کی منتظر ہو.
आधी अधूरी दिल की कहानी, बचपन के आंगन में मोड़ के देखे। जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतजर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल ना रहने पाए। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए, आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए माहाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, कि कोई ताबीर अधूरी न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अपने नाम ही की तरह स्पेशल है और इंशाअल्लाह होगा। ये असल में एजुकेशन कमर्शियल है, जिसके अंदर तालीम और सिर्फ तालीम नहीं, तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है। इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए। इसी तरह ये चैनल भी एक ख़ास नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के अवाम और बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर जाएगा कि जिस तरह वो अपना ताल्लुक़ात जो हैं अपनी बात सुनने वाले के साथ रखते हैं, और एक दफ़ा जो उनकी बात सुन लेता है वो हमेशा उनके कलाम का खूगर होकर रह जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है कि स्पेशल टीवी इंशाअल्लाह एक नई रवायत कायम करेगा और आला रवायत कायम करेगा। शुक्रिया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज़ में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विज़िट किया है। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग
शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने विजन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कुआत हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है, वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इंसानी जो सेहत है उसकी इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और अच्छी सेहत कहते किसको है? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, ये हर इंसान के इंटरेस्ट की चीज़ है। अच्छी सेहत जो है बेसिकली इसके फ़वाइद क्या हैं, अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छी सेहत के साथ इंसान कंफर्टेबल और आरामदेह ज़िंदगी गुजारता है, बार बार के डॉक्टर्स विजिट्स नहीं होते हैं, तकलीफ में नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इंसान अच्छी सेहत मेंटेन कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किसी भी प्रोफेशन में है वो काम ज्यादा करेगा, एनर्जी के साथ करेगा और हाई क्वालिटी वहां पे प्रोड्यूस कर सकता है। इंसान की जात के लिए भी और नेशनल लेवल पे भी अगर हमारे पब्लिक की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो नेशनल एसेट्स एक किस्म का बढ़ रहा है। फिर यह है कि इंसान की मजीद ज़ाती ज़िंदगी में ज़वाजी ताल्लुकात जो होते हैं, मामला जो हैं, वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ बड़ी अच्छी अंदाजे निभाई जा सकती हैं। घरेलू मामले हैं उनके अंदर ज़्यादा अच्छी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो है, लेकिन इसके हवाले से एक और एंगल्स में हमें ज़रूर इसे देखना चाहिए। वो ये है कि सेहत जो है अल्लाह ताला की नेमतों में से ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत कही जाती है। तो इसको सेहत को मेंटेन करना ये हमारा एक दीनी फरीज़ा भी बन जाता है और इसके बारे में लाज़मी बात है, नफ्स के बारे में तक सवाल होगा तो सेहत के बारे में सवाल होगा। तो सेहत को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। यानी रब ने आपको सेहतमंद पैदा किया, बिल्कुल, और आप अगर उसको मेंटेन रखते हैं तो बेसिकली आप अल्लाह की दी जो अमानत है आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। और इस पे आदमी उससे ही करेगा जब इसको सीरियसली सोचेगा कि हाँ ये मेरा फरीजा है। और ये बहुत ही जबरदस्त एहसास है कि आप ये सोचेंगे रब ने मुझे सेहतमंद पैदा किया था, जी जी सही, तो मैं अपनी सेहत को मेंटेन रखूं ताकि अल्लाह की दी इस नेमत की हिफाजत हो। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ? सेहतमंद इंसान होने के हवाले से सेहत के जो बुनियादी असूल हैं अगर हम उनको फॉलो करते रहें तो सेहत बरकरार रहेगी इंसान में। बुनियादी असूलों में से पहली बात तो ये आती है कि दो चीजें हैं जो कि इंसान की सेहत को मुतासिर कर रही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे। पहली चीज है जो कुछ हम जिस्म के अंदर डालते हैं गजा की शक्ल में, डाइट की शक्ल में, कि हम क्या खा रहे हैं, जिस्म के अंदर क्या जा रहा है, वो एक उसका जर्रा जो है वो इंसानी जिस्म का किसी न किसी मुतासिर कर रहा होता है। अगर वो अच्छी गजा है, जिस्म के मुताबिक है, तो वो अच्छे अंदाज में मुतासिर करेगी। और अगर वो डैमेजिंग फूड है, सिर्फ जायके की हद तक हमने ले लिए, चस्का ले लिया, उसका मजा ले लिया है और इंसानी जिस्म को उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं है, या वहां के उसके नुकसान देती चीज, तो अगर वो चलेगी तो नुकसान करेगी। तो पहली चीज तो ये है जो इंसानी सेहत के लिए जरूरी है। और दूसरी चीज है कि इंसान कितना वर्कआउट करता है, कितना वो एक्सरसाइज करता है डेली। तो ये चीज जो है एक्सरसाइज जब हम कहते हैं तो इसका मतलब वाकई सीरियस फिजिकली एक्सरसाइज जब प्लान की जाए। एक है ना घर में भाग दौड़ होगी, तो उधर ऑफिस में जरा हमने सीढ़ियां चढ़ ली है जी, एक्सरसाइज होगी। दिस इज नॉट द एक्चुअल एक्सरसाइज। ये फटीक है, इसको हम फटीक खवातीन अमूमन सारा दिन किचन में खड़े होकर काम करती हैं, जी जी, तो वो समझती हैं कि हम तो सारा दिन ही काम कर रही हैं, तो हम शायद हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। हाँ, ये मिसकॉन्सेप्शन है बेसिकली। इसका इफेक्ट तो आता है ऑब्वियसली बॉडी पे, लेकिन एक्चुअल जो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी लेती है, वो ये कि स्पेशल माइंड सेट हो उसके लिए आप 20-25 मिनट निकालें और स्पेशली फोकस होके बॉडी को मुख्तलिफ एंगल्स के साथ
مثلا رائٹ لیگ ہے تو اس کو کوئی خاص موومنٹ دینی ہے، لیفٹ لیگ کے لیے، بازو کے لیے کچھ اور موومنٹس ہیں، تو اس کا پلان کر کے ایکسرسائز کی جائے. یعنی ایک اسپیسیفک جو ٹائم ہے جی جی وہ منیمم 25 منٹس ہو یا 1 گھنٹا ہو یا جو بھی آپ کے جسم کی ضرورت ہے، جی جی اس کے مطابق آپ جو ایک کیلکولیٹڈ ایکسرسائز کریں گے جی جی بالکل. اس کا آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا. دیٹس رائٹ بالکل. اور یہ زیادہ نہیں ہے، ابھی جو میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ ڈیمانڈ 20-25 منٹس اگر ڈیلی ہو جائے اینڈ اباؤٹ 5 to 6 days in a week ہو جائے تو دیٹس enough for the body. تو یہ تو پہلا بنیادی اصول بنتا ہے صحت کی، اچھی صحت کا اصول بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایک ہیومن وزڈم ہے، وہاں پہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ سالہ سال سے انسان نے یہ اپنا تجربے سے سیکھی ہے بات کہ جو پرہیز ہے اگر وہ کر لیں تو بعد میں علاج سے زیادہ بہتر ہے. بعد میں دھکے کھانے کے لیے، دوائیاں کھانے کے لیے بجائے پہلے پرہیز کیجیے. تو پرہیز سے مراد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچرل چیزوں کے قریب رہیں. نیچر کے جتنا قریب رہیں گے وہ بھی پرہیز کے اندر آ جاتا ہے. صحیح. جتنا پروسیس چیزیں ہوں گی، جتنے کیمیکل چیزیں ہوں گی، اتنا زیادہ آپ اس سے دور جا رہے ہیں اور صحت کو تباہ کرنے والی ہوں گی. یعنی قدرتی چیزیں آپ جتنی زیادہ کھائیں گے جی جی وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں. بالکل بالکل. اور جتنا پروسیسڈ فوڈ کی طرف جائیں گے جی جی اس میں جو بیماریاں ہیں ان کے پیدا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور یہ اس کو پروو کرتی ہے میڈیکل سائنس. If you look at it for last about 100 years or so only, اس 100 years کے اندر یہ پروسیس فوڈ کی انڈسٹری ساری ڈیولپ ہوئی ہے اور پروپیگیٹ ہوئی ہے، پبلسائز کیا گیا اسے. اور اس دوران جو ہے جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں، WHO کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک اسٹڈی کیری آؤٹ کی تھی which was spread over 38 years. اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جو بلڈ شوگر کے مریض ہیں امریکہ کے اندر ان کا کیا اسٹیٹس رہا. وہ اسٹڈی میں بتاتی ہے کہ ان 38 ایئرس کے اندر وہ 500 گنا بڑھ گئے. ساری احتیاطوں کے باوجود، سارے میڈیکل فیسلٹیز ہونے کے باوجود اتنا زیادہ بڑھ گیا. اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ پروسیس فوڈ کی طرف بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوئی ہے امریکہ کے اندر. اور وہاں پہ دے آر ریئلی ورڈ اباؤٹ اٹ. اوبیسٹی اور ڈائبٹیز جو ہیں وہ ایپیڈیمک کی طرح، وبا کی طرح پھیل رہی ہیں وہاں پہ اور اسے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ ساری دنیا کے اندر ہوا. تو اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بنیادی اصول کیا ہیں، ان میں سے ایک پھر اصول. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں میرے خیال بات ہم ضروری ہے وہ کر لیں. جی پروسیس فوڈ سے مجھے یہ بات یاد آئی. ہمارے ہاں یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھی کچھ کھائیں گے تو جسم میں جان آئے گی، تو اس کے ریسپانس میں پھر ہم بے تحاشا کھاتے ہیں، بے وقت کھاتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے ہم کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. یعنی ابھی کچھ کھا کے ہٹے ہیں تو پھر کچھ دل کر گیا تو پھر ہم نے کچھ اور کھانا شروع کر دیا. تو یہ جو بے وقت کھانا ہے، یہ بہت زیادہ کھانا ہے، یہ بار بار کھانا ہے، کیا اس سے واقعی جان شان بنتی؟ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا، اور یہ جنرلی پریویل کرتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لیکن ابھی جو لیٹسٹ میڈیکل ریسرچ ہے وہ اسٹانشنگ ہے اس لحاظ پہ کہ وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی طرف آتے ہیں. جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ جتنا آپ اس کو فاسٹنگ کنڈیشن میں رکھیں گے، غذا کے اندر، کھانے کے اندر وقفہ ڈالیں گے، اتنا دو چیزیں چینج آتی ہیں باڈی کے اندر. ایک تو گروتھ ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا ہیلپ فل ہے، اور دوسرا انسولین ہارمون جو فیٹس ڈپازٹنگ ہارمون ہے وہ لو چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے فائدے میں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے پانی وغیرہ پیئیں، دوسری چیز ایسے لیں، لیکن کوئی میٹھی چیز نہ لیں، کوئی کھانے والی ایسی چیز نہ لیں جو آپ کی انسولین بڑھاتی ہے. صحیح. تو یہ اس سے اسٹانشنگ ریزلٹس ملتے ہیں. یعنی ایک وقت کے کھانے میں اور دوسرے میں کم از کم 8 گھنٹے کا گیپ ہو. جی بالکل. اس کو ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بولیں گے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کہا جاتا ہے. رائٹ. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس دوران اگر آپ کو بھوک فیل ہوتی ہے یا آپ کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ پانی کو پریفر کریں کہ آپ پانی پی لیں. جی جی بالکل. چند ایک چیزیں ہیں جس سے وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کہتے ہیں کہ بنی ہوتی ہے. پانی پی لیں یا گرین ٹی وغیرہ لے لیں، اس طرح کی چیزیں لے لیں، لیکن اس کو ایکسٹینڈ ہونے دیں 8 سے 10 گھنٹے، اور اس کے بعد جب بھوک اچھی طرح لگے تو پھر کھانا کھائیں. یہ جو ہمارے نارملی لیونگ سٹائل ہے، آفیسز کے اندر اور دوسری جگہ کہیں بھی گئے ہیں تو فوراً کوئی نہ کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، یا ویسے آفیسز میں بریک ہوگی جب سنیکس لینے چاہیے 4 meals یا 6 meals in a day. یہ ہے جو بہت زیادہ کاز بن رہے ہیں مختلف بیماریوں یا جتنی دفعہ چائے پینی ہے اس کا بسکٹ لازمی کھانے. جی ہاں، یہ تو ایک سٹائل بن چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ اویئرنیس نہیں ہے، ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے. پیپل مسٹ گیٹ اویئر اباؤٹ اٹ. اور اس میں لیٹسٹ جو ریسرچز آ رہی ہیں امریکہ میں اسپیشلی اس کے اوپر، اس کو اسٹڈی کیا جائے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور اس کے مطابق اپنے لائف کو ترتیب دیا جائے. صحیح. تو بیسیکلی ہم اپنی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، ڈائٹ انٹیک کی ہیبٹس ہیں، ان کو امپروو کر کے بھی تو اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے.
تو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو آپ نے پوچھا کہ بنیادی اصول کیا ہیں، صحت جب خراب ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. صحت خراب ہوتی ہے، 2 سٹیجز آتی ہیں. ایک تو وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں میڈیسن سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور دوسری ہے سرجری. ہمارا ایک جرنل جو ایٹیچیوڈ ہے اوور آل سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہوا یا مجھے ٹیمپریچر ہوا تو ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً سے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ پورے ملک میں مشہور ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس وہ لے لو تو آپ کا سر درد بھی دور ہو جائے گا اور بخار بھی دور ہو جائے گا. اچھا، یہ رویہ تعدیر اگر قائم رکھا جائے تو کیا اس سے کمپلیکیشنز بڑھ نہیں جاتی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ کیمیکل میڈیسنز اگر اس طرح لی جائیں، بے دریغ لی جائیں، تو ان کے اپنے افیکٹ، کیونکہ جو بھی چیز اندر جاتی ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہے. اور انسان جب کہتے ہیں، اس میں ہر طرح کا انسان ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے، چاہے وہ مزدور ہے. ہیومن باڈی از دا سیم فار ایوری بڈی. تو وہ جاگے افیکٹ کرے گی. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی زیادہ تر ہو چکا ہے پچھلے 100-150 سال کے اندر ہی، جب سے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ٹیک اوور کیا ہے دوائیاں بنانے کو. تو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے بہت زیادہ اشتہار دیتے رہتے ہیں، اس حوالے سے وہ لوگوں کا مس گائڈ کرتے ہیں، جبکہ یہ نقصان دہ. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل ملتی ہے ہمیں انہی کیمیکل میڈیسنز کے حوالے سے، کہ بائر کمپنی ہے ایک جرمنی کی، بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے. انہوں بڑی ریسرچ کرتے ہیں، بہت اچھی محنت کرتے ہیں. سم ویئر کلوز ٹو 1900 پچھلی صدی کے شروع میں انہوں نے پین کلر ایک بنایا، بہت اچھا پین کلر. اس سے پہلے مورفین ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن مورفین کا پتہ چلا کہ اس کی ڈپینڈنس کریٹ ہو جاتی ہے. تو ایک اور پین کلر بنایا، اوپیم سے کچھ الکلوائڈ نکالے، اس کو ایسیٹک ایسڈ سے انٹریکٹ کیا اور وہ ٹیبلٹس کی شکل میں بنا دیا. اور دیٹ واز ویری گڈ پین کلر. جہاں بھی ڈاکٹرز کو دیا، پیشنٹس کو دیا، تو اٹ ہیڈ گیون ویری گڈ ریزلٹس. پین ختم کر دیتا تھا. اور پھر جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس میں فوجی لوگوں نے بہت استعمال کیا. سارے دن فرنٹ سے تھکے ہوئے شام کو آتے تھے تو وہ نہیں دیتے تھے، ڈاکٹر دیتے تھے. تو اتنا اچھا پین کلر تھا کہ اس کا نام اپنا فخر کے ساتھ اس کا نام انہوں نے ہیروئن رکھا. اچھا، ہیروئن کہتے ہیں جناب، یہ ہماری ہیروئن ہے. یہ بائر کمپنی خود سے بڑے فخر سے پروڈیوس کرتے تھی. لیکن جب تک کوئی 10-15-20 سال تک وہ چل گیا، مارکیٹ میں بکتا تھا، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مورفین سے بھی زیادہ اس کی ڈیپینڈنس ہے. ڈیپینڈنس کی بجائے اس کا ایڈکشن کے لیول تک چلا جاتا ہے. تو یہ آج کل ہم کہتے ہیں نا ہیروئن کا نشہ کرتا ہے جی یہ، تو یہ وہی ہیروئن ہے بیسیکلی. یہ پہلے کسی زمانے میں میڈیسن کے طور پہ آئی تھی، لیکن اب وہ obviously اس کے بعد پھر UN نے بھی اور آل اوور دی ورلڈ بین کیا گیا سے، اور اب وہ ہیروئن کے طور پہ ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے. تو کیمیکل میڈیسن میں یہ چیز موجود ہے، ان بلٹ موجود ہے، کہ ان کا ڈیویشن ہوتی ہے نیچر سے، تو کوئی نہ کوئی باڈی پہ وہ افیکٹ ڈالتی ہیں. سائیڈ افیکٹس ایسے ہوتے ہیں وہ خود لکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو. ہر میڈیسن کے بوٹل میں نکالیں گے تو پیپر میں خود لکھا ہوتا ہے جناب ہماری دوائی کے لیے یہ برے اثرات بھی ہیں. تو یہ چیزیں اس سے بچنا چاہیے. اگر بیماری آئی جاتی ہے تو بہت مجبوری میں پھر تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے اسٹے کلوز ٹو نیچر. نیچرل میڈیسنز ہیں، آپ کو ہربل میڈیسن مل جائیں گی، ہومیوپیتھی ہے، چائنیز میڈیسنز ہیں، پھر آپ کو ایکوپنکچر ہے، کئی نیچرل میتھڈز ہیں وچ آر سیف ونس. ادھر جانا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی مجبوری ہوتی ہے تو کیمیکل میڈیسن ہم سوئفٹ سولوشن کی طرف جاتے ہیں. ہم فوراً دوائی لیتے ہیں تاکہ چلیں ہماری جو کیفیت ہے ہم اس کیفیت سے نکلیں. بس یہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے. پیشنٹ بھی اتنے فار سائٹڈ نہیں ہوتے، اور پلس یہ ڈاکٹرز کے انٹرسٹ میں بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم ایسی چیز دیں، اسٹرانگ میڈیسن دیں کہ یہ واہ ہو جائے، حالانکہ ٹھیک ہو جائے اور کہیں گے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں. بالکل. حالانکہ ورلڈ اوور یہ چینج ہو رہا ہے، ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے 2 سٹیجز ہیں. ایک سٹیج تو ہے کہ جس میں پیشنٹ میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. پہلی سٹیج تو یہی ہے کہ اس میں میڈیسن جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں میڈیسنز کے حوالے سے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم جتنا نیچر کا، یہ ساری دنیا کے اندر ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلے اس زمانے میں اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ دی جاتی تھی، اب اس کی پرو بایوٹکس آ رہی ہیں، اور باقی باہر کے کنٹریز میں اینٹی بایوٹک دیتے ہوئے بہت زیادہ وہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک دیتے ہوئے بہت محتاط رہتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے جتنا بھی آپ ہو سکتا ہے کلوز ٹو نیچر رہیں، اور اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو یہ بی سیف. اچھا، میڈیکیشن سے پہلے ڈائگنوسٹک لازم ہے؟ ہاں جی، بہتر تو یہ ہے، بلکہ لاجیکل ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے، اس وجہ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت اسے اسپیسیفک پتہ کرنے کے بجائے بس جنرل صرف دوائیں دے دی جاتی ہیں. یہ بھی تو ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے نا کہ ڈاکٹر جو ہیں ایک تو ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں اب. جی. اور مطلب لاہور جیسے شہروں میں تو ذرا بڑے شہروں میں ڈاکٹرز کی فیس بہت زیادہ ہے.
اس کے بعد پھر بفور گیونگ اینی سارٹ آف میڈیسن وہ اتنے مہنگے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں. تو کیا یہ اب ایک اب ہیبٹ بن گئی ہے, ایک روٹین ڈیولپ ہو گئی ہے, یا اس کے پیچھے کوئی بزنس جو ہے وہ انوالو ہے کہ ایک مریض ہے وہ پہلے مصیبت میں ہوتا ہے اور پہلے پریشان ہوتا ہے, پھر معاشی حالات آج کل ہمارے ملک کے اوور آل ایسے ہیں, تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بجائے اس کے پہلے اسے 3,000 روپے فیس تھی, اس کے بعد بجائے اس کے کہ ڈاکٹر اس کو اس کے علاج کی طرف جائے, وہ اس کو 10, 15, 20,000 روپے کے جب تک ٹیسٹ نہیں لکھ کے دیں گے تو اس وقت تک یہ کیوں نہیں پتہ چل پاتا. مطلب ایک ڈاکٹر ہے, اس نے 30, 35, 40 سال پریکٹس کی ہے, تو پرانے وقتوں میں تو نبض دیکھ کے بھی لوگ بتا دیا کرتے تھے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس میں کس قدر حقیقت ہے کہ ڈائگنوسٹک کی ضرورت ہے, اور یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ پیشنٹ کو بیسیکلی ڈائگنوسٹک کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فوری طور پر کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کی جا سکتی ہے. اچھا, نارمل اس میں روٹین ڈیزیز میں تو یہ پرابلم نہیں ہے, وہاں پہ تو ڈائگنوسٹک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر پرولونگ ہوتی چلی جا رہی ہے وہی ڈیزیز اور نہیں ریکوری ہو رہی تو پھر اس میں ڈائگنوسٹک میں آنا چاہیے. جو پرابلم آپ نے اسپیکٹ جو بتایا, ہائی لائٹ کیا ہے, اس پہ بیسیکلی کچھ کنٹرول ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اوپر گورنمنٹ کا. گورنمنٹ اگر ٹیکسز لے رہی ہے تو گورنمنٹ نے اس عوام کو بچانا بھی ہوتا ہے کہ اننیسیسریلی کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے. لیکن بیمار ہوا ہے, آپ کی بیماری کی حالت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, فائنینشیل گینز کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اس میں ادھر رول آنا چاہیے وہاں پر, لیکن انفارچونیٹلی ادھر توجہ نہیں ہے ہمارے یہاں نارملی. اس لیے اگر آپ دیکھیں باہر کنٹریز میں, سری لنکا جیسے کنٹری, چھوٹے سے کنٹری میں بھی میڈیکل فیسلٹی ساری فری ہیں وہاں پر. دوست رہتے ہیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں اتنے اچھے اچھے ہاسپٹل گورنمنٹ نے خود بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جاتے ہیں وہاں پر. تو ایک تو وہ ہے. لیکن جہاں تک لیبز کا تعلق ہے وہ بھی بہت ہائیلی چارج کر رہے ہیں, اس نے اپنے مختلف مارجنز اور انسینٹیو رکھے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے, وہ بھی پیشنٹ کو وہ چلے جاتے ہیں. وہاں پھر گورنمنٹ کا رول آنا چاہیے. گورنمنٹ چیک کرے کیا کیا ان کے پاس فیسلٹیز ہیں میڈیکل لیبز میں, کتنے چارجز وہ لے رہے ہیں, انہیں لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے. ڈائگنوسٹک پہ اصل کاسٹ کیا آ رہی ہے اور پیشنٹ سے چارج کیا کیا جا رہا ہے. مطلب ایک ٹیسٹ ہے, اگر اس پہ ٹوٹل کاسٹ آپ کی 500 روپیز ہے اور آپ اس ٹیسٹ کا 6,000 چارج کر رہے ہیں, تو وہ اس پہ جو اس کی مارکیٹنگ کاسٹ ہے, جو ہاسپٹل کے سارے ایکسپینڈیچرز ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں میڈیسن کمپنیاں اور لیبس وغیرہ, وہ سارے ایکسپینس بھی آپ اینڈ پہ مریض ہی پہ ڈال دیتے ہیں. بس یہ رول تو بیسیکلی ٹاپ پہ گورنمنٹ کا ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے سوشل لیول پہ, پبلک لیول پہ بھی کچھ ادارے ہیں جو اچھے لوگ ہیں, اچھی پارٹیز ہیں, انہوں نے اس فیلڈ میں بھی اترے ہیں. وہ لوگ جہاں ویلفیئر کے باقی کام کر رہے ہیں, سیلاب زدگان کو مدد کرتے ہیں, ارتھ کویک والوں کو مدد کرتے ہیں, تو اس فیلڈ میں بھی آئے ہیں وہ لوگ. انہوں نے مختلف اچھے نام سے لیبز بنائی ہیں اور اچھی کوالٹی کی وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں اور لو پرائسز پہ دے رہے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح لوگ انڈیویجولی بیسس پہ اگر آئیں تو وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی یہ بہت ہیوج لیول کا کام ہے اور پھر گورنمنٹ کو اس میں انوالو ہونا ضروری ہے. تو اس پہ دو ہی لیول ہے, ایک تو ہے کہ اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلس بنائے جائیں اور اچھی فیسلٹیز دی جائیں. اب لاہور جیسے شہر میں آپ کو پتا ہے پچھلے کوئی تقریباً 20 سال کے بعد سے کوئی ایسا جنرل ہاسپٹل نہیں بنا ہے, پبلک سیکٹر کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں بن پایا ہے. تو ایک تو ہاسپٹل بنائے جائیں, اچھی فیسلٹیز دی جائیں, اور دوسرا جتنے بھی لیب ٹیسٹ ہیں اور جو پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پراپر ریگولیٹری افیئرز اسٹرانگ کیا جائے, اسٹرینجنٹ قسم چیکس ہونے چاہیے اس کے اوپر. تو اگر یہ ہو جائے تو امپروو ہوگا اور پبلک کو ریلیف ملے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو بہت ویلیوبل ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. وائٹ بورڈ سے آگے سوچو اور سوچو کو پنکھ لگا دو, خلا کی کھڑکی کھول کے جھانکو, کائنات کے راز چرا لو. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. یہ جہاں تو تمہارا جہاں ہے, تم سا دوجا کوئی بھی کہاں ہے. دار ارقم اپنی 700 سے زائد برانچز میں 3 لاکھ سے زائد طلباء کو بہترین اخلاقی اقدار کے ساتھ
तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। बहुत मुबारक हो स्पेशल टीवी की, और आई नो द स्पॉन्सर्स जो जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, बड़ी क्लैरिटी है उनकी सोच के अंदर भी, और उम्मीद है कि वो जब इस चैनल को लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर जो सियासत को काम करेंगे और जो मुल्क के रियल नेशनल इश्यूज ऑफ इकोनॉमी है उसको हाईलाइट करेंगे। एंटरटेनमेंट इस मुल्क में ख़त्म हो गई है, एंटरटेनमेंट को हाईलाइट करेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसकी ज़रूरत है। फिर तीसरा मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि डिग्रियाँ अब दुनिया में नहीं चल रही हैं, अब दुनिया में स्किल चल रही है। तो स्किल्स की एम्पावरमेंट और उनको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि या वो स्किल सीखें या इनोवेट करें, और इनोवेशन ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये मिलके कौम बनती है। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि स्पेशल चैनल जो है स्पेशल काम ही करे। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू। आज की सोच। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शाहिद रशीद से हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक पेशेंट जो है उसकी जो बीमारी है वो तवालत पकड़ गई और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं कि जिसमें अब दवा से काम नहीं चलेगा और ऑपरेशन की तरफ या सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी जो तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं? इसमें मैं जनरल सी बात करूंगा पेशेंट की रहनुमाई के लिए कि उसे क्या असूल अपने जहन में रखने चाहिए। वो बुनियादी असूल 2 ही हिस्सों में बन जाएंगे। एक है कि ऑपरेशन से पहले क्या करना है और अगर ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। ऑपरेशन पहले का जो हिस्सा आता है उसमें कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ऑपरेशन वाकई नेसेसरी होता है, लेकिन मोस्टली ऑपरेशन जो है वहां पे नेसेसिटी नहीं होती है। ये बड़ी हैरान कौन सी बात है, यानी ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन डॉक्टर चाहता है कि ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया जाता है। उससे पहले कुछ एफर्ट्स होनी चाहिए, पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि ना अब ये ठीक नहीं हो रही चीज हमसे, तो आप कोई और मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं टॉन्सिल्स की बात करता हूँ, सिंपल टॉन्सिलेक्टमी जो है इनको निकाल देना ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हुए हैं, वो कहते हैं जी लेटे आपको निकाल दें। गले के जो गदूद है, टॉन्सिल जिन्हें कहा जाता है, ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है। जो भी हम चीज खाते हैं या सांस लेते हैं वो इनको टच करके, गले के अंदर यहाँ गदूद होते हैं, इनको टच करके अंदर जाती है वो चीज, और जो अंदर बैक्टीरिया होता है उसको ये हमारे दोनों गदूद वही किल कर देते हैं। गुड, ये एक्चुअली इनका रोल है। लेकिन वो पैसेज ऑफ टाइम में किसी वजह से वीक हो जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया ओवर पास दिस टॉन्सिल्स और इनको वो इन्फेक्ट कर देता है वो। तो अब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि इसी का डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग किया जाए, जिस वजह से वीक हुआ है इसको दोबारा स्ट्रांग किया जाए, सही ना ये कि इसको निकाल के फेंक दिया जाए। तो पहला असूल ये बनता है सेहत के हवाले से कि जब भी ऐसी कोई चीज हो तो डॉक्टर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए मेडिकल एथिक्स के मुताबिक। उससे कहना चाहिए तुम ऑल्टरनेटिव ट्राई कर लो। अपने आप को इल्मी खुदा बना के नहीं बताना चाहिए कि ना बस यही सोल्यूशन है दुनिया के अंदर। उससे कहा जाए, गाइड किया जाए कि सेफ सोल्यूशन अगर तुम्हें मिलते हैं कहीं पे तो आप जाके ट्राई करें, चाहे होम्योपैथी मिल रही है, हर्बल मिल रही है, चाइनीज मेडिसिन मिल रही है, कहीं पर भी है। ये मेडिसिन बहुत डेवलप हो चुकी है, जर्मनी के अंदर इतनी ह्यूज प्रैक्टिस हो रही है होम्योपैथी की। तो ये पहला गाइडेंस तो वहां ये बनती है। पेशेंट के हवाले से इसमें ये गाइडेंस ही बनती है कि अगर कोई नेसेसरी हो गया है, ऑपरेशन नेसेसरी हो गया है, मतलब हार्ट सर्जरी इन्वॉल्व हो गई है या कुछ और ऐसी चीज है, तो उसमें कम से कम 2 से 3 कंसल्टेंट से ओपिनियन जरूर ले। फिर अब सही अंदाज में बात बनती है, फिर सही डिसीजन मेकिंग होती है। सिर्फ एक पे सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए, एक ओपिनियन पे। एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल में देता हूँ। एक पेशेंट थी, छोटी बच्ची थी, उनका अबाउट 20-22 ईयर्स एज। उनका स्प्लीन का तिली का मसला हुआ, काफी ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड हो गई और उसके बारे में काफी मेडिसिन यूज करते रहे। फाइनली कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां से उन्होंने ओपिनियन ली तो उन्होंने कहा जनाब इसको तो रिमूव कर देना चाहिए। सही। और सर्जन ने कहा अच्छा जाए जी रिमूव कर दें, उन्हें रिमूव कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग थे जो उन्हें ओपिनियन दे रहे थे नहीं रिमूव ना करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ द ऑर्गन, वो रिमूव कर दिया. उसके बाद जैसे जैसे लाइफ गुजरी, उनका बाई चांस शादी होगी, देन शी मूव्ड ओवर टू ऑस्ट्रेलिया. मेरे उनके साथ कॉन्टेक्ट थे, उन्होंने मुझे वहां से फीडबैक दिया. वहां कोई प्रॉब्लम हुआ उन्हें कुछ थोड़ा सा, शी वेंट टू डॉक्टर ओवर देयर कंसल्टेंट, और उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा जैसे मेरी तो स्प्लीन निकल चुकी है पृथ्वी. तो उन्होंने डॉक्टर रियली गॉट अनॉयड, कहते किसने ये डिसीजन लिया था आपके रिमूव करने का, ये तो कतई रिमूव नहीं होनी चाहिए थी. वैसे सेम सिचुएशन बट द टू डॉक्टर्स गिव टू डिफरेंट ओपिनियंस. तो इसलिए जब भी सर्जरी हो, सर्जरी कोई छोटा चीज नहीं है, स्पेशली जिसमें कोई ऑर्गन निकाला जा रहा है बॉडी का, जिसम की आपने चीर फाड़ करनी है और एक जो इंटेग्रल जो ऑर्गन है उसको आप निकाल रहे हैं, तो उससे पहले मशावरत जो है 2-3 जगह पे आप लाजमी करें. वो बात है, क्योंकि हर ऑर्गन जो है उसका अपना रोल है, उसके बाद लाइफ कैसे गुजरेगी वो नहीं बताया जा रहा. तो ये तो पहला स्टेज है जी, अगर सर्जरी करनी है उससे पहले क्या करना है. सर्जरी के बाद जो है वो ज्यादा रोल डॉक्टर्स का आता है. डॉक्टर्स को जरूर अवेयरनेस देनी चाहिए, पेशेंट को अवेयरनेस देनी चाहिए, पेशेंट को बताया जाए कि अब हमने ये सर्जरी की है और उसमें क्या चीज हमने अटेंड की है. मतलब सिंपल मैं स्टेंट की बात करता हूँ या हार्ट के बाईपास की बात करता हूँ. जब स्टेंट डलता है हार्ट के पेशेंट का या बाईपास होता है तो इट्स वेरी एसेंशियल, रिक्वायर्ड होती है, वहां पे इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वो करना चाहिए. लेकिन उसके बाद डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई हमने जो जिस वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी उसको हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये कि ऑल्टरनेट एक रास्ता दे दिया है ब्लड को पास होने का. जो बेसिक अंडरलाइन कॉज है उसके बारे में आपने केयरफुल होना है, उसको रेक्टिफाई करें किसी तरह, अदरवाइज दोबारा कोई 5-7 साल के अंदर दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाएगा. वो नहीं बताया जाता उसको, पेशेंट को. वो पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है. मेडिकल एथिक्स हैं, हमारे मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक पेशेंट को अवेयरनेस वो देनी जरूरी है, ताकि अपनी नेक्स्ट लाइफ जो आ रही है उसके अंदर उससे जो चंद साल मिल गए हैं उसके अंदर वो रेक्टिफाई करे उस प्रॉब्लम को और दोबारा उस सिचुएशन में न जाए. तो ये चीजें हैं सर्जरी के हवाले से जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पेशेंट को करनी चाहिए और कुछ डॉक्टर्स को करनी चाहिए. अभी आपने जो तस्करा किया, एथिक्स को फॉलो किया जाना जरूरी है. जी जी जी. लेकिन हमारा जो अमूमी तर्ज अमल है उसमें क्या कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा गालिब नहीं आ गया? ये कमर्शियलिज्म तो लाजिम बात है, होता ही है, एक इंसानी फितरत है, हर इंसान चाहता है ज्यादा मुझे जो भी है इसमें है. कमर्शियलिज्म के हवाले से एक चीज तो एंगल ये देख लें कि मेडिकल कॉलेजेस में पिछले दिनों किसी ने सर्वे किया था बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास जाके कि भी आप अब ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आप क्या बनेंगे बाद में. तो मोर देन 70% का हम सर्जन बनेंगे जी. वो किस लिए? अब सर्जरी, क्योंकि सर्जरी में फीस बहुत हाई होती है, बहुत इनकम बड़ी है. बहरहाल ये तो ऐसे लाइटर साइड पे एक बात आ गई. तो ये इंसान की टेंडेंसी है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए ना. कंट्रोल्ड है, बाहरी कंट्रीज में है कंट्रोल. ये नहीं कि वो लोग बहुत नेक हैं या कोई और चीज है, वो सिर्फ ये है कि वहां पर एक ऊपर टॉप से लीगल चेक है उनके ऊपर. उन्हें पता है कि अगर हमसे कोई गलती होगी, हमने गलत डायग्नोज करके गलत सर्जरी कर दी है, रिक्वायर्ड नहीं थी, तो कोई बॉडी है जो हमें चेक करेगी और हमारी सारी उम्र की कमाई जो है वो हमें फाइन की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी. वहां पे चेक है, यहाँ पे वो चेक नहीं है डॉक्टर्स के ऊपर. डॉक्टर्स के ऊपर चेक होना चाहिए, तो फिर ये लोग भी बिल्कुल इस तरह मेंटेन करेंगे, फिर ऐसा नहीं जाएगा कि अननेसेसरी सर्जरीज हो रही है. सही. तो ये यानी एक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है जी जी वो होनी चाहिए, जो इस सारा जो मेडिकल एक सिस्टम और ऑपरेशंस चल रहे हैं जी जी, और पूरा एक मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो फंक्शनल है, तो उसकी कोई ना कोई मॉनिटरिंग का एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छी सेहत को मेंटेन रखने की कुछ ऐसी बुनियादी टिप्स दे दें जो हमारे नाजरीन की अमूमी आगाही के लिए जरूरी है. बस टिप्स हमारी सारी पूरी गुफ्तगू को अगर हम समराइज करें तो वो चीज यही आती है कि इसमें इंसानी सेहत को सही अच्छी हालत में मेंटेन करने के लिए और खराब हो जाए तो उसको वापस रेस्टोर करने के लिए वो ये है कि वी शुड स्टे क्लोज टू द नेचर एज फार एज पॉसिबल. नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करें, नेचुरल मेडिसिन यूज करें जितना तक हो सकता है. हाईली प्रोसेस्ड फूड के पास ना जाएं और लाइफस्टाइल को भी नेचुरल करें. लाइफस्टाइल पे सोना, जागना और अपने दिन जस्ट स्टे क्लोज टू नेचर, और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में खुद ब खुद सेहतमंद हालत में चलती रहेगी और आप एंजॉय करेंगे, फिर लाइफ को एंजॉय करते हैं. और इसमें नींद का और सोने का भी अमल दखल है. जी हाँ, बिल्कुल. बेतहाशा फंक्शन है ह्यूमन बॉडी ने जो नींद की हालत में करने होते हैं. लिवर मसल को प्रोसेसिंग अपनी करता है, टॉक्सिन को उससे एक्सक्रीट करना होता है, कुछ और मेथड्स हैं. ब्रेन ने कुछ काम करने होते हैं, स्टोरेज करनी होती है. ये सारे के सारे नींद की हालत में होते हैं. तो 7 to 8 आवर्स स्लीप जो है वो बहुत जरूरी है. और स्लीप भी यह है अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इट शुड स्टार्ट ऑफ, यानी कि लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, 2-3 बजे के बाद या 12-1 बजे के बाद सो रहे हैं
آئیڈیل ٹائم وہی ہے کہ عشاء کی نماز سے تقریباً 2 گھنٹے بعد اگر آپ سونے کا پلان کریں تو دیٹس آئیڈیل ٹائم، اور کافی باڈی کو ٹائم مل جاتا ہے اس کے اندر ساری پروسیس. اور صبح وقت پہ جا کے بالکل صبح وقت تاکہ آپ اپنی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جو باقی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ایکسرسائز ہے، باقی ایکٹیویٹیز ان کا آغاز کر سکیں. لیکن نیچر کے قریب رہیں. یہ صرف واحد اگر پوری دنیا پہ دیکھیں، صرف انسان ایک ایسا اگر کوئی جانور کا لفظ استعمال کریں یا ایسا اسپیشی ہے جس نے اپنے لیے رات کو مصنوعی لائٹ سے بندوبست کیا ہے، تو اس سے لائف اس کی کچھ چینج ہوگی، ٹوٹلی چینج ہوگی ہوئی ہے. تو یہ اس سے ہمیں سوچنا بھی ہے، اپنی صحت کے برے اثرات بھی بچنا ہے اس سے، اور واپس آنا ہے اس طرف جتنا ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو گفتگو ہے بہت ہی زیادہ ویلیوبل ہے، اور ہمارے ناظرین کی عمومی آگاہی کے لیے یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالیں تاکہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو صحت کے حوالے سے جو مختلف موضوعات ہیں اس پہ وقتاً فوقتاً آگاہی دیتے رہیں. دیٹ بی ویری فائن، ویری فائن. انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل. اور اس میں obviously صحت بہت وائڈ ٹاپک ہے، تو اس کو ہم کبھی نیکسٹ ٹائم ایسا ہو کہ سسٹمز کے حوالے سے کبھی ہارٹ سسٹم کو ٹریٹ کر لیا، کبھی اس کو ریسپریٹری سسٹم کو، جو گردے کا نظام ہے اس کے ایکسکریٹری سسٹم کو، اس کو لے لیا. تو اس کے مطابق ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور ناظرین کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم نے ڈاکٹر شاہد رشید سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسانی جسم جسے قدرت کا شاہکار کہا جاتا ہے، اس کو تعدم زندگی صحت مند رکھنے کی کیا ضروریات ہیں، اور کون سا ایک ایسا لائف سٹائل ہم اڈاپٹ کریں کہ جس پہ چل کے ہم اس جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں بیماریاں درپیش ہوں تو ان میں ہمارا جو رویہ ہے ان بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کا، ان کو ٹھیک کرنے کا یا ان کے علاج معالجے کا وہ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں ڈاکٹرز کی اور میڈیکل پروفیشن کی کیا ذمہ داریاں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.